عزیزان گرامی، میں نے سورہ عصر کا انتخاب کیا ہے ان 5 مجالس کے لیے۔ کراچی میں مجالس بہت زیادہ اشر پڑھ رہا ہوں اور مجمع ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے نئے موضوعات کا انتخاب کرنا ضروری ہو گیا تھا میرے لیے۔ تو انشاءاللہ مجھے آپ حضرات نے جو 2 سال بے انتہا محبت دی ہے، مجھے پورا آپ کی سماعتوں پہ یقین ہے کہ میرے اس نئے موضوع پہ میرا ساتھ دیں گے۔ سورہ عصر قرآن کے مختصر ترین جو سورے ہیں ان میں سے ایک سورہ ہے، سورہ عصر۔ عصر کہتے ہیں وقت کو۔ اس سے پہلے کہ میں وقت سے متعلق کچھ پیش کروں، اعجاز قرآن سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ مطالب۔ قرآن حبیب خدا کا زندہ معجزہ ہے، اور ایک جملہ صرف شاید کسی میں جیسے ذکر آئے، لیکن جیسے جیسے زمانے کے تقاضے تھے ویسے ویسے معجزات اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا کیے۔ ذہنوں میں آپ کے حسب اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا اعجاز قرآن سے متعلق۔ جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں سحر کا، جادو کا زور تھا، تو اللہ نے انہیں ید بیضا دیا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے نور نکلتا تھا، عصا زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ جناب موسیٰ اس زمانے کے تمام جادوگروں کا جواب ان 2 باتوں میں رکھتے تھے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا کہ وہ لوگ بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے لیکن چند بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو ایک ایسا ہاتھ دیا کہ جس بیمار کو ہاتھ لگاتے تھے اسے شفا مل جاتی تھی۔ توجہ ہو، نابینا کو ہاتھ لگاتے تو بینائی آ جاتی تھی، گونگے کو ہاتھ لگاتے تو گویائی آ جاتی تھی، بہرے کو ہاتھ لگاتے تو شنوائی آ جاتی تھی۔ جو پیدائشی ایسی سی بیماریوں میں مبتلا ہوتے جن کا علاج نہیں تھا، لا علاج کو ہاتھ لگاتے اس کا علاج کر دیتے تھے۔ اگر عیسیٰ لا علاج کا علاج کر سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ جناب سید الشہداء کیسے علاج نہیں کر سکتے؟ چلتے رہیں گے عزیزان گرامی۔ اب ختمی مرتبہ کے زمانے میں عربوں کو اپنی 2 باتوں پہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ ناز تھا کہ ہم عرب ہیں باقی عجم ہیں، دوسرے تلوار پہ۔ نسلوں میں کچھ تو کچھ سال چلتا رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی تھی، تو اللہ نے کہا میرے حبیب میں آپ کو ان کی دونوں باتوں کا جواب دوں گا۔ ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، تلوار کا جواب علی ہے۔ میں آرام سے چلوں گا، میرا گلا اس وقت زخمی حالت میں ہے۔ مجالس خصوصاً شام غریبہ کے بعد آپ کو پتہ میں ساتھ تفصیل سے پڑھنا، متعدد جگہوں پہ مجالس کی بات، تو میں آرام سے چلوں گا، اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں سب حضرات؟ عزیزان گرامی، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور اسے قیامت تک کے لیے باقی رہنا چاہیے۔ تو حبیب خدا کے زمانے میں متعدد لوگوں نے کوشش کی، اللہ نے کہا اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا۔ کیا آپ کے خیال میں لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سب نے کوشش کی، سارے عرب جمع ہو گئے، ابو جہل، ابو سفیان اور جتنے بھی وہاں پہ عتبہ شیبہ سب جمع تھے، سب نے کہا بھئی اس کا جواب لکھا جائے، قرآن کا جواب نہیں دے پائے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے چیلنج کو آسان بنا دیتا ہوں، پورے قرآن جیسی کتاب تو نہیں لا سکتے تو چلو 10 سورے بنا کے لے آؤ۔ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ نے ایک جگہ پہ کہا، پھر اس کو آسان بنایا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ، اس قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے بنا لاؤ۔ فوراً اللہ پوری کتاب سے 10 سوروں پہ آ گئے۔ چیلنج دینے والے کو پتا تھا کوئی اس کا بدل نہیں لا سکتا، کہ خالق کو پتا ہے سب کی صلاحیتوں کا، تو اللہ نے فوراً اس کو آسان کیا۔ سورہ بقرہ میں کہا، ظاہر آیت نمبر 24 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن کے سوروں جیسے صرف ایک سورہ بنا لاؤ، 114 نہیں، 1 اور 14 نہیں، صرف ایک سورہ بنا لاؤ۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے صرف ایک سورہ بنا لاؤ، اور ائمہ علیہ السلام ہر امام پورا قرآن ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں،
ہر امام پورا قرآن ہے، ہر امام قرآن ناطق ہے۔ بھئی جب سورہ نہیں لا سکتے تو قرآن کیسے لائیں گے؟ کہتا نہیں بات پہنچا پایا ہوں یعنی بھئی آئمہ علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں نا وہ سورے ہیں، اور قرآن کے جس طرح سے سورے ہیں ویسے ہی جناب علی اکبر ہیں، جناب علی اصغر ہیں، یہ قرآن کے پارے ہیں، یہ قرآن کے سورہ۔ بات پہنچ رہی ہے جانے گرام؟ تو اب ایک مرتبہ اللہ نے کہا اس قرآن کے سوروں جیسے صرف ایک سورہ بنا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جسے چاہو مدد کے لیے بلا لو۔ تم قرآن جیسا سورہ نہیں لا سکو گے، تو آپ کے خیال میں کیا انہوں نے مدد کے لیے نہیں کسی کو بلایا ہوگا؟ ایک بات واضح ہو گئی، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، مسلم ہو، سب کے سب کسی نہ کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کوئی غیروں کو بلاتے ہیں، کوئی اللہ کے بھیجے ہوئے کو بلاتے ہیں۔ اے جانے گرامی، سارے کے سارے مشرکین کفار جمع ہوئے، انہوں نے ایک بڑے سے بڑا ادیب بلایا، ایک بہت بڑا ادیب تھا، شعشع نامی آدمی تھا، واقعہ اپنے ذہن میں کو اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، نام تھا شعشع، شین عین شین ہے، سنیں گے نا واقعہ؟ شعشع نامی بہت بڑا ادیب تھا۔ ایک مرتبہ سب کے سب جو شعراء تھے وہ اپنا کلام لکھ کے اس کے پاس لے جاتے تھے، کہتے تھے ذرا اس میں تصحیح کر دو۔ وہ پورے سال بولتا نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عام لوگوں سے بولوں میری فصاحت و بلاغت کم ہو جائے۔ صرف سال میں ایک دن بولتا تھا جب سارے عرب مکے میں جمع ہوتے تھے، اور وہاں پہ اپنی فصاحت و بلاغت دکھاتا تھا کہ میں کتنا بڑا ادیب ہوں۔ نام تھا شعشع، بہت بڑا ادیب تھا۔ تو ہر روز لوگ اپنا کلام لکھتے، اور جو امی تھے، صحیح معنی امی کے 11 معنی لکھے علماء نے۔ ایک ہے مکے کی سرزمین پہ رہنے والا، ایک ہے ان پڑھ کی طرف اشارہ ہے، ایک ہے جو ماں سے منسوب ہو، جس کو ماں نے پالا ہو، پتہ نہیں بات پہنچ نہیں پہنچ تو اب، اور ایک ہے مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تو مکے کی سرزمین سے منسوب ہو۔ تو اللہ نے امی کے 11 معنی لکھے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کس معنی کو پیش کرنا چاہتا ہے، جیسا جیسا ظرف ہوگا ویسا ویسا رسول خدا پہ ایمان ہوگا۔ اب کیونکہ ہمیں امام محمد تقی علیہ السلام نے فرما دیا، کتاب کا نام ہے حیات القلوب، جلد نمبر 2۔ پوچھا مولا، بہت سے لوگ کہتے ہیں امی کے معنی ہے ان پڑھ کے، تو امام نے کہا اللہ قرآن نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں انہی میں سے ایک کو بھیجا ہے جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دے۔ کہ جو دنیا کو تعلیم دینے آیا ہو، جو دنیا کو سکھانے آیا ہو، تعلیم دینے آیا ہو، وہ خود ان پڑھ کیسے ہو سکتا؟ جو ان پڑھ ہو وہ دوسروں کو تعلیم نہیں دے سکتا۔ کہ جو بھی پیغمبر کو ان پڑھ مانے، سمجھ لو وہ معرفت نہیں رکھتا۔ امام نے بڑے بہت بہادر انداز سے کہا، امام فرماتے ہیں کہ وہ معرفت رسول نہیں رکھتا۔ کہا کیوں مولا؟ آپ بتائیے، فرزند رسول پیغمبر کیسے تھے؟ کہ دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے، بولنا بھی، لکھنا بھی، پڑھنا بھی۔ میں تو کہہ گیا ہوں کہ صرف انسانوں کی نہیں، کوئی اگر حیوان یا پرندہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا تو سمجھتے بھی تھے، جواب بھی دیتے تھے۔ شاید مسلمانوں کو کسی کو پیغمبر کی جگہ پہ لانا تھا جو کچھ نہیں سمجھتا تھا، تو وہ اسے تو اٹھا کے پیغمبر تک لے جا نہیں سکتے تھے، تو پیغمبر کو چھوٹا کر دیا، پہنچا نہیں پایا۔ پہنچ رہی ہے ایزان گرامی؟ اس لیے یہ توہین رسالت ہے کہ کوئی آدمی معاذ اللہ رسول خدا کو کہے کہ ان پڑھ تھے۔ سنیں گے، میں پوری کی پوری آپ کے اعجاز کو پیش کر رہا ہوں، گلا میرا آپ کو زیادہ اذیت تو نہیں دے رہا۔ ابھی صرف 10-15 منٹ ہوئے، میں چلنا چاہ رہا ہوں، یہ تمہیدی گفتگو سن لیجئے، میرا آپ سے وعدہ ہے ضرور محسوس ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ کہا، شعشع بہت بڑا شاعر تھا، ایک مرتبہ کہا کہ بھئی تمام سے کہو کہ قرآن کا جواب لکھیں۔ سب نے اپنے اپنے طور پہ کوشش کی۔ رسول اسلام نے سب سے قرآن کا مختصر سورہ کوثر لکھوایا، اور ایک مرتبہ کہا جہاں 7 معلقات، بہترین 7 قصیدے خانہ کعبہ کے سامنے لٹکے ہوئے ہیں نا، شعراء کے کلام، وہاں پہ جا کے اسے سورہ کوثر کو وہاں سب کے سامنے لٹکا دو، سب پڑھیں گے اور کہہ دینا محمد کی طرف سے چیلنج ہے۔ اب میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے رسول خدا سے کہا سورہ کوثر چیلنج کے طور پہ پیش کیجئے گا۔ سورہ کوثر، تفسیر کوثر تو ذہن میں ہے نا؟
ایک بی بی ہے، جیسے اس بی بی کا آج تک کوئی بدل نہیں لا سکا، ان کی کوئی مثال نہیں لا سکا، ویسے ہی اس سورہ کا کوئی بدل نہیں تھا۔ اب سب نے سورہ کو پڑھنا شروع کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سارے عرب ہاتھوں میں قلم لے کے بیٹھ گئے، پڑھتے جاتے تھے، نہ چوتھا مصرع ذہن میں آتا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ 3 آیات ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب تینوں کو ایک خاص وزن پہ اللہ نے لکھا، سارے پڑھتے گئے، کہا بھئی اسے اتارو، شاشا کے پاس لے چلتے ہیں، اس سے تصحیح کرائیں گے۔ سارے ادبا جمع ہوئے، ابو سفیان کے سرپرست میں چلے۔ ایک مرتبہ شاشا اپنے گھر سے شام کو نکلتا تھا، جیسے ہی شاشا کے سامنے لے کے آئے، کہا بھئی یہ کلام ہے، ذرا اس کو تصحیح کر دیجئے، کسی شاعر نے لکھا 3 مصرے ہیں، اگر غلطیاں ہوں تو غلطیاں نکال دیجئے گا، چوتھا مصرع بن سکے تو مصرع لکھ دیجئے گا۔ شاشا پورے سال بولتا نہیں تھا، اس نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا، فوراً قلم نکالا، سوچنے لگا غلطی کیا نکالوں۔ اس نے دوبارہ سورہ کوثر کو پڑھا، پھر بھی اس کے ذہن میں کوئی غلطی نہیں آئی۔ جب تیسری مرتبہ اس نے سورہ کوثر کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ جو پورے سال بولتا نہیں تھا نا، بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے، مجھے دھوکہ دے رہے ہو کہ اس کا جواب لکھو۔ توجہ فرما رہے جانے کے نا، چلتے رہیں گے نا میرے ساتھ اس طرح۔ تو ایک مرتبہ سب کے سب زور لگاتے رہے کہ قرآن کا جواب لائیں۔ اللہ نے کہا ایک سورہ، ایک آیت نہیں کہا، بعض آیات طولانی ہیں، بعض آیات بہت مختصر ہیں۔ تو اللہ نے کہا قرآن میں والعصر، اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں والظہر، اس لیے اللہ نے کہا دیکھو جو میں نے چیلنج دیا ہے بس وہی رکھنا۔ بہت سے مسلمان بہت جذباتی ہونے کے بعد کہتے ہیں آیت جیسی بھی کوئی آیت نہیں لا سکتا۔ جب اللہ نے کہا کہ سورہ، قرآن کے سورتوں میں سے کوئی سورت نہیں لا کے آ سکتا، تو بس وہی کہیے جو اللہ نے کہا۔ بات پہنچ گئی ہے، برا تو نہیں محسوس ہو رہا۔ جب اللہ نے کہا نا کہ قرآن کے سوروں جیسا کوئی سورہ ایک سورت بھی نہیں لا سکتا، بس سورہ ہی کہیے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے یہ سورہ بھیج دیا، کوئی جواب نہیں لا سکا۔ اب سب کے سب اپنے اپنے طور پہ کوشش کرنے لگے، محمد کا جواب ہمارے پاس نہیں، شاشا جیسا آدمی جواب نہیں دے سکا، اس کا مطلب ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ابو سفیان نے کہا پھر ٹھیک ہے، منصوبہ بناتے ہیں، میں پھر پلاننگ کرتا ہوں اور کوئی نہ کوئی اور حل تلاش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا جواب نہیں بن پا رہا۔ اب سمجھ میں آیا منصوبے کہاں بنتے تھے؟ تو ابو سفیان نے کہا منصوبہ بناتے ہیں۔ اس کے گھر پہ سارے صنادید عرب جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار سب آ گئے۔ کہا ابو سفیان تم نے کہا تھا منصوبہ بناؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں نے منصوبہ بنا لیا۔ کہا کیا منصوبہ؟ کہا محمد کو قتل کر دو۔ کہا قتل کر دو، جواب تو آپ کا نہیں، جب علمی جواب نہیں نہ ہوتا تو پھر قتل کر دینا بہتر ہوتا، نہیں پہنچا پایا۔ جب کسی کے پاس کسی شے کا علمی جواب نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ شیعوں کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ علمی جواب ہے تو لے آؤ۔ ہم علی کو حق مانتے ہیں، لوگ ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے امام کو حق مانتے ہیں، قرآن کو حق مانتے ہیں، علی کو قرآن مانتے ہیں، قرآن کو علی مانتے ہیں۔ ہم کھل کے کہہ رہے ہیں جواب ہے تو لے آؤ، نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لو۔ جو ہے جانے کے نام چلتے رہیں گے نا میرے ساتھ، آج جانے کے نام میں۔ اب ایک مرتبہ سرور کائنات نے جب کہا کہ کوئی جواب لے آئے، کوئی جواب نہیں لا سکا۔ تمہیدی گفتگو سن لیجیے گا، آج میں اعجاز قرآن کو پیش کر رہا ہوں، سب سن رہے ہیں نا محبت کے ساتھ۔ تو اب ایک مرتبہ جب سب نے منصوبے بنائے، کبھی کوئی جواب نہیں، 13 سال گزر گئے۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے قتل کر دیں۔ کیسے؟ کہ بھئی ایک الائنس فورس بنائی جائے۔ میں نے جان بوجھ کے لفظ انگریزی کا استعمال کیا، میں انگریزی کا محتاج نہیں ہوں، میں جانتا ہوں اردو کا مرکز ہے کراچی، مجھے بھی اردو آتی ہے تھوڑی بہت۔ تو اردو میں کہا جاتا ہے اتحادیہ بنا لو، انگریزی میں کہتے ہیں الائنس فورس بنا لو۔ کہا ذرا الائنس فورس بناؤ۔ کبھی کیا ضرورت ہے، تیرا اپنا قبیلہ بہت زیادہ؟ کہا نہیں، ایک اکیلے قبیلے سے سارے کیسے لڑیں گے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہ ایک اگر قبیلے کے آدمی ہوئے نا قتل کرنے میں تو وہ قبیلہ مارا جائے گا، بنی ہاشم بدلہ لیں گے، ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو،
اب پتہ چلا یہ جو الائنس فورسز بنائی جاتی ہیں، الائنس آرمیاں بنائی جاتی ہیں، فوجیں بنائی جاتی ہیں، یہ کوئی نئی شے نہیں، یہ ابو سفیان کی پرانی عادت ہے۔ یہ ابو سفیان کی پرانی عادت ہے۔ تو سفیانوں کی پرانی عادت ہے، انہیں سب کو پتا ہے، تو انہوں نے ایک اتحادیہ بنایا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی، 40 قبیلے تھے، کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو، کہ 40 قبیلوں سے کہاں تک لڑتے پھریں گے یہ بنی ہاشم۔ تو ابو سفیان نے پورا دماغ لڑایا، ہر قبیلے سے ایک آدمی، سنیں گے نا حضرات؟ تو ہر قبیلے، کیونکہ میں اپنے گدے کے سے کر رہا ہوں، آج مختصر بھی پڑھوں تو قبول فرمائیے گا۔ جانے گرامی، انہوں نے ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا۔ ابو سفیان نے کہا ہر قبیلے سے ایک آدمی لے لو، ہمیں قتل کرنا ہے۔ اب ایک مرتبہ ہر قبیلے سے ایک آدمی آنے لگا۔ ابو سفیان نے سب کی آزمائش کی کہ نیزہ اچھا چلا لیتے ہو؟ نیزہ چلانا ہے، تلوار نہیں چلانی، علی سے نہیں لڑنا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بڑے بڑے اس زمانے کے جنگجوؤں کا پتا پانی ہوا ہوا تھا۔ علی کا صرف نام سن کے نہ ابھی بدر ہوئی تھی، نہ احد ہوئی تھی، نہ خیبر ہوئی تھی، نہ خندق ہوئی تھی، تو پھر آپ پوچھیں گے پھر کیسے پتا پانی ہو گیا تھا؟ عزیزان گرامی، جب پیغمبر تبلیغ کے لیے جاتے تھے نا، تو سارے کے سارے عرب اپنے بچوں کو بھیجتے تھے پیغمبر کو پتھر مارنے۔ تو جناب ابو طالب نے کیا کیا تھا؟ جب دیکھا کہ پتھر مار رہے ہیں، جناب ابو طالب نے کہا یا علی اب آپ ساتھ جائیے گا۔ تو سارے عرب کے بچوں نے دیکھا کہ 11 برس کا بچہ، آنکھیں سرخ ہیں، جب دانتوں کو بھیجتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور جب گریبان میں ہاتھ ڈال کے اٹھا کے پھینکتا ہے تو کوئی بچہ دیوار سے جا لگتا ہے، کسی کا سر ٹوٹتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب سارے عرب کے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک بچہ تھا، جب بچہ تھا تو ایسا تھا، اور جب سب بچوں نے گھر جا کے کہا نا کہ ہمیں ایک بچہ ہے، نام ہے علی، ایسا مارتا کہ سر پھٹ جاتا، یہ ہاتھ ٹوٹ جاتا، یہ ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو سب نے کہا کہ ایک بچہ سب بچوں کو کیسے مار سکتا؟ کہا آپ لوگوں کو نہیں پتا، وہ بچہ نہیں ہے، اس کا چہرہ شیر جیسا ہے۔ کہا وہ بچہ شیر جیسا تھا، جانے گرامی، وہ تھی امامت کا، وہ امامت کا بچپنا تھا۔ اب سب دیکھ چکے تھے امامت جوان ہو چکی ہے، ابھی بدر و احد نہیں ہوئی۔ سب نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کہا علی سے نہیں لڑنا، محمد کو قتل کرنا، اس لیے نیزے چلانا سیکھ لو۔ سب لوگوں نے نیزے لے لیے، 40 قبیلوں کے لوگ۔ پیغمبر نے کہا آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ شب ہجرت آ گئی ذہنوں میں، مجھے صرف اعجاز قرآن کو پیش کرنا، ایک اعجاز قرآن کو پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا آج رات کوئی گھر سے نہ نکلے، خبردار آج رات کوئی گھر سے نہ نکلے۔ پیغمبر نے فرمایا خبردار آج رات کوئی گھر سے نہ نکلے، اسی لیے مولا گھر پہ تھے اپنے۔ اب اگر کوئی گھر پہ نہیں تھا تو پیغمبر کی نافرمانی کر رہا تھا نا۔ کچھ نہیں کہا میں نے، تو بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام۔ تو جناب سرور کائنات نے کہا سب اپنے اپنے گھر پہ رہنا۔ اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لاؤ۔ غلام چلا۔ مجھے نہیں پتا کہ غلام جب گھر پہ جا رہا تھا تو گھر میں کشش زیادہ تھی یا علی میں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ غلام فوراً گھر پہنچا، کہا کہ یا امیر المؤمنین، یا علی بن ابی طالب، آپ کو رسول خدا نے بلایا، بس یہاں پہ سننا تھا۔ جناب امیر فوراً پہنچے گا، یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہا ہاں، آج رات یا علی آپ کو میرے بستر پہ سونا ہوگا، میری جان کو خطرہ۔ اللہ میں کہہ گیا یا علی آج رات آپ کو میرے بستر پہ سونا ہوگا، میری جان کو خطرہ۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ مدینے چلے جائیے۔ ابھی مدینہ نہیں کہا، نام تھا یثرب، جہاں سے آپ کی والدہ تھی جناب آمنہ یثرب کی رہنے والی، جناب ہاشم کی والدہ یثرب کی رہنے والی، ننہال تھا اجداد کا، اس لیے وہاں گئے تھے۔ احسان لینے نہیں گئے تھے، ننہال کے پاس گئے تھے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، اگر بات پہنچ رہی ہو، بہت سے بزرگ پہنچ گئے۔ جانے گرامی ایک مرتبہ کہا یا علی آپ میرے بستر پہ پہنچ، آپ میرے بستر پہ سو جائیے، میری جان کو خطرہ، میں جا رہا ہوں، آپ میرے بستر پہ سو جائیے۔ تو سارے شیعہ سنی مورخین نے بس ایک جملہ لکھا کہ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟
اب سمجھ میں آیا رسول خدا نے کسی اور سے کیوں نہیں کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، میری جان کو خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ پیغمبر جانتے ہیں جسے سلا کے جاؤں گا نیند ہی نہیں آئے گی، جان کو خطرہ ہے۔ اب جناب امیر نے یہ نہیں کہا میرا کیا بنے گا یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا کہ میرا کیا بنے گا، بس ایک سوال کیا۔ سب شیعہ سنی علماء نے یہی لکھا، یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی میری جان بچ جائے گی۔ تو علماء اہل سنت و شیعہ سب کہتے ہیں تاریخ اسلام میں پہلا سجدہ شکر شب ہجرت بیت رسالت میں علی ابن ابی طالب بجا لائے، فوراً سجدے میں گرے، کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا، میں تیرے رسول کی جان بچا رہا۔ پسینے کی تو آپ نے کیفیت دیکھ لی ہوگی۔ اعزان گرامی میں پورا شب مجھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی پورا خون جگر دوں گا آپ کی خدمت میں اور مطالب پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کوتاہی رہ جائے تو آج مجھے درگزر کر دیجیے گا، انشاءاللہ ایک رات اگر آرام مل گیا تو انشاءاللہ میری حالت بہتر ہو جائے گی۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی۔ جناب امیر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور فوراً جس طرح پیغمبر ابا پورے بدن کو ڈھانپ کے سوتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، سارے کے سارے مورخین نے لکھا پیغمبر پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، کروٹ کبھی نہیں لیتے تھے، بالکل سیدھے لیٹتے تھے، پورا بدن ڈھانپ کے سر سے لے کے پاؤں تک، کالے رنگ کی ابا لیتے تھے، کالے رنگ کی ابا لیتے، پورا بدن ڈھانپ لیتے۔ اب نہ کہنا شیعو تم کالا لباس پہنتے ہو، کالا لباس بدعت نہیں سنت ہے۔ پہنچتے رہیں گے جانے گرام۔ تو پیغمبر کے لیے لکھا کہ پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ کے سوتے، اور پھر بھی جب بھی کوئی گزرتا تو صرف دیکھ کے اشارہ کر کے کہہ دیتا تھا، جب سب کے سب صحابہ موجود ہوتے نا تو سب دیکھ کے کہتے یہ رسول خدا سو رہا ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا تھا، سب دیکھ کے کہتے یہ رسول خدا سو رہا ہے۔ کہا کیسے پتا؟ کہ ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا، نہیں پہنچا سکا، ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا۔ یہ ابا کالے رنگ کی اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ابا سے نور نکل نکل کے بتاتا ہے کہ محمد سو رہے ہیں۔ تو پیغمبر کو ایک اور وجہ تھی کہ علی ہی کو اپنے بستر پہ سلانا تھا، باقی سارے تاریک تھے، بس علی ہی محمد کے نور کے دو۔ حدیث ہے نا آپ کے ذہنوں میں، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے، بس میں یہاں پہ ایک اشارہ کروں گا، مجھے اعجاز کو پیش کرنا۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے گھر سے قدم باہر رکھا، 40 محافظ بیٹھے تھے، ابو سفیان کے بھیجے ہوئے، ہاتھوں میں نیزے کہ ہم نے قتل کرنا ہے، رسول خدا کے قتل کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پیغمبر نکلے اپنے گھر سے باہر اور سورہ یاسین کی آیات تلاوت کر رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے سامنے بھی ایک پل بنا دیا، ان کی پشت پہ بھی پل بنا دیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ پیغمبر سے کہا بس یہ آیت پڑھیں، خاک اڑا دیجئے اور آپ گزر جائیں گے۔ عزیزان گرامی، تمام کے تمام علماء کہتے ہیں جب بھی آپ کسی مشکل میں ہو اس آیت کی تلاوت کیجئے، قرآن زندہ معجزہ ہے، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی آج بھی کام آئے گی۔ تو آیت نمبر 9 ہے سورہ یاسین کی، قرآن کا زندہ معجزہ۔ عزیزان گرامی، پیغمبر شب ہجرت گزر گئے، جناب امیر پیغمبر کے بستر پہ سو رہے ہیں۔ واقعے کو مکمل کر دوں، پیغمبر ایک مرتبہ نکلے، راستے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا۔ یہاں جناب امیر بستر رسالت پہ سو رہے ہیں۔ ابو سفیان نے سب سے کہا تھا جیسے ہی صبح رات ڈھل جائے، صبح نمودار ہو، سب ایک ایک نیزہ صرف اور صرف محمد پہ وار کر دینا، صرف ایک ایک نیزہ۔ ایک مرتبہ ایک نے کہا سب آہستہ آہستہ اندر آ جاؤ، سارے کے سارے رسول خدا کے گھر میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک نے کہا میں چادر کھینچوں گا، سب کے سب نیزے مار دینا۔ اگر کوئی سن رہا ہو کہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑوں کو خطرے میں نیند نہیں آتی،
اور وہ علی جنہیں سونے کی عادت نہ ہو، 1000 رکعت کی عادت ہو. لوگ ہیں یا نہیں؟ ایک آدمی نے اعتراض بھی لکھا کہ مولا 1000 رکعت پڑھتے تھے، کہا نیند نہیں آتی ہوگی تو 1000 رکعت پڑھ لیتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ بغض علی بڑا سر چڑھ کے بولتا. اس نے کہا علی کو نیند نہیں آتی ہوگی اس کی 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہمارے والوں کو نیند آتی تھی سوتے رہتے تھے. تو مولا کو نیند نہیں آتی تھی تو علی نے شب ہجرت سو کے بتایا نیند آتی تھی، اور ایسی آتی تھی کہ قاتلوں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں صرف علی سو سکتے تھے، اور کوئی ہوتا تو ویسے ہی ہاتھ پھیل. گرا تو نہیں گزر رہا کسی کو؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ سارے کے سارے افراد ہیں. فیضان گرامی جناب امیر پوری رات سوتے رہے، بڑے سکون سے سوتے رہے، جسے 1000 رکعت کی عادت ہو. وہ سب کی چیمی گوئیاں سن رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں لوگ، ہاتھوں میں نیزیں. ایک نے چادر کھینچی، کہا کہ نیزیں چلا دو. جیسے نیزیں چلنے لگے ایک نے کہا رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہیں. نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی وہ دیکھنے والے شیعہ نہیں تھے، رافضی نہیں تھے، ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے. پوری رات دیکھتے رہے اور بار بار کہتے رہے ابھی محمد سو رہے ہیں، ابھی محمد سو رہے ہیں. بھئی انہیں 19-20 کا فرق پتہ نہیں چلا. یہ نہیں کہا اس کا نور زیادہ تھا اس کا نور کم ہے، اس کا قد بڑا تھا اس کا چھوٹا ہے. میں پورا خونے ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ ابو سفیان کے بھیجے میں پوری رات دیکھتے رہے اور کہتے رہے کہ محمد ابھی سو رہے ہیں. اب جیسے ہی نیزے چلنے لگے چادر کھینچی تو ایک نے کہا رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہے. ان میں سے ایک نے کہا یا علی محمد کہاں؟ میں کہتا ہوں سوائے حیدر کرار کے کوئی اتنے اطمینان سے جواب نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ جناب امیر نے سر اٹھایا، کہا چادر واپس کرو. مولا نہتے تھے، پتہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں. مولا نہتے تھے، نہ تلوار پاس ہے نہ نیزہ پاس ہے. ایک مرتبہ کا چادر واپس کرو، ان میں بھی ہمت نہیں تھی. میں کہتا ہوں آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا ہوگا رہے یہ سرخ آنکھوں والا ہے، چادر دے دو. کہ چادر واپس کرو. کہ یعنی اتنا تو بتا دو محمد کہاں ہے؟ کہ کیا میرے پاس امانت رکھوا کے گئے تھے؟ فرما رہے ہیں جانے کہ میرے پاس امانت رکھوا کے گئے تھے. ایک مرتبہ ان سب کو پتا تھا یہ علی ہے. چادر دی جناب امیر دوبارہ. کیوں؟ اللہ کا حکم یہی تھا کہ یا علی آپ کو سونا ہے. فوراً دوبارہ اسی بستر پہ ہیں. اب رسول خدا ایک بات کہہ گئے تھے، اعجاز قرآن پیش کر رہا ہوں کہ اعجاز قرآن صامت میں بھی ہونا چاہیے، ناطق میں بھی ہونا چاہیے. تو پیغمبر اسلام نے کہا یا علی آپ بعد میں آ جائیے گا، میری جو لوگوں نے امانات میرے پاس رکھوائی ہے نا، پورا کا پورا گھر بھرا ہوا امانات سے، وہ لوٹا کے آئیے گا. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن ناطق کی قسم، مولا کے شب ہجرت بستر رسالت پہ سونے کی قسم. مولا نے نہیں کہا یا رسول اللہ پورا گھر بھرا ہوا ہے، بتا تو دیں کون سی امانت کس کی ہے. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے بتا تو دیجیے کون سی امانت کس کی ہے. کہا یا رسول اللہ جو امانات آپ نے لی تھی وہ امانات لوٹا دوں گا. اب شیعہ سننے کتابوں میں ایک حدیث ہے وَلَا يُؤَدِّ أَنِّي إِلَّا عَلِي، میری لی ہوئی امانات کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے علی کے. لِأَنَّ يَدِي وَيَدُ عَلِيٍّ فِي الْقَضَاءِ سِوَا، کیونکہ میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں ایک سا ہے. توجہ، جو امانت دے رہے تھے پیغمبر کے ہاتھ میں، پیغمبر کہہ رہے تھے لوٹائیے گا یا علی آپ.
امانت کی پیغمبر کے ہاتھ میں. مولا نے کہا لوٹاؤں گا میں. عزیزان گرامی سارے مورخین نے جملہ لکھا کہ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی سارے مکے والے آنے لگے. کہا سنا محمد ہجرت کر گئے؟ مولا نے کہا ہاں. کہ ہماری امانتوں کا کیا ہوا؟ کہ گھر بھرا ہے. کہ اب تم ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ میں امانتیں لوٹاؤں گا. مولا چہرہ دیکھتے امانت لوٹا دیتے. کسی مشرک و کافر نے کہا یہ میری امانت نہیں ہے. بھائی مولا چہرہ دیکھ کے جانتے ہیں. ارے جو چہرہ دیکھ کے امانت لوٹانا جانتا ہو کیا وہ چہرہ دیکھ کے شفاعت نہیں کرنا جانتا؟ اور جو ہے نہیں کرام میں جس محبت سے پیش کر رہا ہوں اس سے زیادہ محبت سے آپ سن رہے ہیں. وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِي. کوئی بھی میری لی ہوئی امانت کو نہیں لوٹا سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کی. آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. میں ایک جملہ کہوں گا اگر سب گزرے بعض افراد کو تو مجھے معاف کر دیں گے لیکن میں کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پیغمبر اسلام جب امانت لیتے ہیں نا تو کہا علی صرف لوٹا سکتے ہیں. امانت صرف علی لوٹا سکتے ہیں. عزیزان گرامی جب پیغمبر کسی کو کچھ عطا کرتے تھے تو کہا میرا عطا کردہ برکت لے کے آتا ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ تجارت کے لیے مجھے کچھ عطا کیجیے. آپ نے کہا 2 درہم. اس نے تجارت شروع کی. ایک بکری لی اور ایک کلہاڑی. تجارت سے پورا اس کا گودام بن گیا. بہت بڑی تجارت بن گئی. فصلیں جانور مویشی بہت. پیغمبر نے کہا اسے کہو زکوٰۃ تو ادا کرے. نہ نمازوں میں آ رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پہلے 5 وقت یہی نماز میرے پیچھے کھڑا رہتا تھا. جو صدقہ آتا تھا میں اسی کو کھلاتا تھا. وہاں سے رہنے وہاں سے رہے. جو صدقہ آتا میں اسی کو دیتا تھا. جو کچھ بھی خیرات آتی میں اسے دیتا تھا. جب سے گیا نہ نماز میں آتا ہے نہ جمعے میں آتا ہے. کہ زکوٰۃ تو ادا کرے. غریبوں کا حق ادا کرے. جناب پیغمبر اسلام نے کسی کو بھیجا کہا جاؤ جا کے اس سے کہہ دو زکوٰۃ ادا کرے. اس نے کہا محمد سے کہو. رسول اللہ نے کہا اب تک ماننے والا تھا نا. کہا محمد سے کہو میرے پیسے میں کچھ نہیں دوں گا. جناب سرور کائنات نے اب صحابہ کو کہا سب واپس آ جاؤ. یا علی اب آپ کی باری ہے. یا علی سالبہ سے بس اتنا کہیے گا مجھے اب تیری طرف سے نہ زکوٰۃ چاہیے نہ خمس چاہیے. میرے 2 درہم واپس کر دے. وہ جتنی مال تجارت تھا نا وہ پیغمبر کے دیے ہوئے 2 درہموں کا اثر تھا. امیر المومنین نے کہا پیغمبر کہہ رہے میرے 2 درہم واپس کر. کہا اب تو میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا مجھے 2 درہم نہیں چاہیے. مولا نے کہا تو اب تک نہیں سمجھا بہت بدبخت ہے. 2 درہم نکال. اس نے کہا یا علی لیجیے. مولا نے کہا ایسے نہیں دے. تو ہاتھ پہ رکھ میں اٹھا لوں گا. تو نہ دے. یہ تیرے ہیں کہ تو مجھے دے رہا. تو ہاتھ پہ رکھ میں اٹھاؤں گا. اگر پہنچ رہے ہو. اس نے ہاتھ پہ درہم رکھے. مولا نے ان کے ہاتھ سے اٹھائے. جیسے 2 درہم اٹھائے کہا جا. وہ جب پیغمبر نے برکت دی تھی میں نے چھین لی. جناب امیر گھر آئے. مہینہ نہیں گزرا تھا وہی سالبہ پیغمبر کی مسجد میں باہر بیٹھا تھا. صحابہ نے کہا کیا ہوا تیرا تو اتنا بڑا کام چل گیا تھا بڑی تجارت. کہ سارے جانور بن گئے فصلیں ادھر گئی پتہ نہیں ہوا کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ سب کچھ اجڑ گیا ایک ہی مہینے میں. دوبارہ فقیروں کے باہر آ کے بیٹھ گیا. اب پہلے جب پیغمبر آتے تھے نا تو کہتے تھے السلام علیکم یا سالبہ. سالبہ کو پیغمبر پہلے سلام کرتے تھے. اب پیغمبر آئے اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے رخ پھیر لیا. دوڑتا ہوا دوسری طرف آیا. کہا یا رسول اللہ میں نے سلام کیا. کہ میں نے سن لیا. پھر سلام کیا. کہا آپ کے دین میں سلام کا جواب واجب ہے. پیغمبر نے کہا ہاں مسلمانوں کے. تو نے رسالت کا انکار کر دیا ہے. جب تو میرا نام لینے لگا ہے تو تو نے میرا انکار کر دیا. عزیزان گرامی اب سمجھ میں آ رہا امانتیں کون لوٹا سکتا ہے؟ جو وارث قرآن ہو, جو قرآن ناطق ہو. ایک مرتبہ جناب وقت ہے بھی میرے پاس کچھ دیر اور چلیں گے.
بس میں یہ جو میرے سامنے کچھ مومنین بزرگ میرے محترم بیٹھے وہ کہیں پڑھتے رہے، میں جانتا ہوں 12 ہونے والے ہیں اور اب کام شروع ہو چکا ہے، اگر تاخیر ہو جائے تو پھر انہی کو انہی سے پوچھے گا بات۔ ان لوگوں نے پڑھوایا، باقی میں ذمہ دار نہیں، چلیں گے نا انشاءاللہ۔ تو اعزان گرامی، قرآن کریم گواہی دیتا ہے جو وارث ہوگا ان میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوگا، اوروں میں اور علی میں بڑا فرق ہے۔ اعزان گرامی، جناب سلمان آپ کے ذہنوں میں واقع ہے، جناب سلمان آئے جناب سرور کائنات کے پاس، آپ خرمے کھا رہے تھے، کہا یا رسول اللہ عطا کیجئے۔ پیغمبر نے ایسے ہاتھ میں اٹھائے، جناب سلمان کے ہاتھ میں خرمے رکھ دیے، نہ گنے نہ بتایا کتنے ہیں۔ جناب سلمان فوراً خیمے سے باہر نکلے، گننے لگے، دیکھا 9 خرمے ہیں۔ فوراً جناب امیر کے پاس گئے، کہا یا علی خرمے عطا کیجئے۔ جناب امیر المومنین نے اٹھائے، جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ جناب سلمان جلدی لکھنے لگے، کہا سلمان اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے نا تو پھر میں بھی 9 سے زیادہ دیتا۔ پیغمبر کی امانتیں وہی لوٹا سکتا ہے جس کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ جیسا ہو، قضاوت میں، فیصلوں میں، قرآن کو سمجھنے میں، سمجھانے میں۔ ایک جملہ مولا کا خطبہ ہے، نہج بلاغہ کا، وہاں سے پیش کر رہا ہوں، اعجاز قرآن کا نظر سن لیجئے۔ مولا نے فرمایا قرآن کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا، کیونکہ قرآن میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی، کچھ احکام منسوخ ہو گئے، کچھ ناسخ ہیں جنہوں نے نسخ کیا ہے۔ کہ جو ناسخ و منسوخ میں فرق نہیں جانتے وہ سمجھ نہیں پائیں گے کون سا حکم کون سا ہے۔ کہ قرآن میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی، میں سب جانتا ہوں۔ کہ قرآن میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی، محکم بھی ہے متشابہ بھی، تعویل بھی ہے تنزیل بھی۔ کہ میں ساری چیزیں جانتا ہوں کیونکہ میں پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ تھا، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، جنگ میں بھی، صلح میں بھی، فرش پہ بھی، عرش پہ بھی۔ میں پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ کا صرف میں جانتا ہوں کون سا حکم کہاں کے لیے۔ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا، نہیں پہنچا سکا۔ مولا نے فرمایا میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا۔ مولا یہ آپ نے اونٹنی ہی کے بچے کی مثال کیوں دی؟ بہت سے جانوروں کے بچے ساتھ ساتھ ماں کے رہتے، نہیں پہنچا سکا۔ سارے مجمع کی توجہ میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ گھوڑے کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا، بکری کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہاتھی کا بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا۔ لیکن ان تمام کے تمام جانوروں کے بچوں میں خصوصیت، وہ کبھی جب ماں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا تو کبھی بہت آگے نکل جاتے ہیں، کبھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی دائیں نکل گئے، کبھی بائیں نکل گئے، کبھی ماں پہ تجاوز کر جاتے ہیں، کبھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہے وہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے۔ مولا سمجھا رہے اوروں سے دین نہ سمجھنا، وہ پیغمبر کے سامنے بھی تجاوز کرتے تھے۔ کوئی پیغمبر کی عبا پکڑ کے کھینچ کے کہتا تھا مجھے آج تک آپ کی نبوت پہ اتنا شک نہیں ہوا۔ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ صرف میں ہوں جو پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ رہا اور تابعدار رہا، میں نے کبھی تجاوز نہیں کیا۔ میں نے پیغمبر کو وہی عزت و احترام دی جو میرے بابا دیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، بات پہنچ رہی ہے جانے کے جانے۔ اور یہ اعجاز قرآن، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، عصر کی قسم، وقت کی قسم۔ یہ وقت جس پہ اچھا گزر رہا ہو وہ کہتے جلدی گزر گیا، جس پہ برا گزر رہا ہو وہ کہتے گزر ہی نہیں رہا۔ اللہ اس لیے کہتا ہے والعصر، عصر کی قسم، وقت کی قسم، نہ یہ کبھی تیز گزرتا ہے نہ آہستہ، وقت اپنی ہی رفتار سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے وقت کی قسم۔ اور مجھے نہیں پتا یہ کون سی عصر کی قسم ہے، علماء نے بڑی بحث کی ہے، بہت زیادہ لکھا، شاید یہ عصر اسلام ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ عصر ظہور ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے یہ عصر عاشور ہے، کہ جہاں عصر میں ایک امام تمام دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں،
اللہ کہہ رہا ہے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بجا لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو حق کی بھی تلقین کرتے تھے اور صبر کی بھی۔ ذرا دکھائیے کربلا سے زیادہ کسی نے صبر کیا ہو؟ کسی نے کربلا سے زیادہ صبر نہیں کیا۔ اگر میں تھوڑا تفصیل سے پڑھوں گا تو کوئی بخل نہ کرے رونے میں۔ آج 11 محرم تھی، جانتے ہیں 11 محرم کو کیا ہوا تھا؟ بیویوں کو قیدی بنایا گیا تھا، علی و بطول کی بیٹیوں کو رسیاں پہنائے گئے۔ سخت جملے ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے جب وہ نیزوں سے چادریں اتار رہے تھے تو کسی بچی نے کہا پھوپھی اماں ایسا نیزہ میرے سر میں لگا ہے کہ میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ سر میں جب نیزہ لگا، بچی جیسے ہی گری تو ساری بیویاں قریب آ گئی۔ ایک مرتبہ بچی نے سوال کیا پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ میں نے پوری زندگی آپ کو بغیر چادر کے نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی، ابھی میں نے شروع ہی کیا تو ایسے رو رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں سارا میدان بھرا ہے، لیکن ایک سوال کروں، یہ جو باہر میدان میں بیٹھے ہیں آپ کچھ دیر بعد اٹھ جائیں گے نا؟ آپ خاک پہ بیٹھے تو نہیں رہیں گے، آپ کو زبردستی تو نہیں بٹھایا گیا، آپ مجلس کی عقیدت کی وجہ سے بیٹھے ہیں نا؟ جب آپ وہاں بیٹھے کوئی تعزیانے تو نہیں مار رہا آپ کو؟ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، ابھی آپ جب باہر نکلیں گے سبیلوں پہ پانی پی لیں گے نا، آپ کا کوئی بچہ پیاسا تو نہیں رہ جائے گا۔ ایک سوال کروں، مجھے بتایا خواتین کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ آئے ہوں گے۔ ایک سوال کروں، اگر آپ میں سے کسی کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی کوئی بیوی بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہی سوال کریں گے نا، ارے کسی نے پانی پلایا یا نہیں؟ کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا ارے تماچا کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ۔ آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چادریں چھینی، ہاتھوں میں رسیاں باندھنا شروع کر دی۔ راوی کہتا ہے جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں نا، بیویاں میدان کربلا میں ویسے بکھر گئی۔ کوئی کسی لاشے پہ گئی، کوئی کسی لاشے پہ۔ ایک بیوی کھڑے ہو کے پکار رہی تھی واہ علی اکبرا، ایک دوسری بیوی کہتی تھی واہ قاسمہ۔ ایک بیوی صرف ایک ہی نام بلاتی تھی، وہ بیوی بار بار کہتی تھی واہ عباسا۔ شاید اس بیوی کو پردے کے جانے کا بڑا افسوس تھا۔ اجرکم اللہ۔ لیکن علماء نے لکھا یہ ہے، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، 2 بیویاں، وہ صرف مولا حسین کے لاشے کے پاس بیٹھی روتی ہیں۔ جانتے ہیں وہ 2 بیویاں کون ہیں؟ پہلی بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ۔ علماء کہتے ہیں جناب زینب کسی لاشے پہ نہیں گئی سوائے امام حسین کے لاشے۔ جب آئی نا جناب زینب کبریٰ تو ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیہ ملیک السما۔ نانا آپ کے جنازے پہ ملائکہ نازل ہوئے تھے جنازہ پڑھنے، نانا ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں آپ کے نواسے کو اتنے تیر مارے گئے ہیں، اتنے پتھر لگے ہیں،
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब रो रही, मौला सज्जाद कहते हैं मेरे बाबा के जिस्म पे एक नगीने के बराबर जगह बाकी नहीं थी जहां जख्म न लगा हो, जहां जख्म न लगा हो। इतने तीर तलवारें पत्थर लगे। मौला फरमाते हैं मेरी फूफी ने मेरे बाबा का तवाफ शुरू किया, तवाफ करती जाती थी, रोती जाती थी और फिर रो के कहती थी अम्मा आपने कहा था मेरी तरफ से हुसैन के गले का बोसा दे देना, अम्मा कहीं जगह नहीं है। जानते हैं कैसे बोसा दिया? अगर देख सके तो देखिएगा मेरी तरफ, लेकिन ना देख सके तो आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिएगा। जानते हैं बीबी ने कैसे बोसा दिया? मेरे तक देखिएगा, बीबी के हाथ पर से गर्दन बंधे थे, बीबी ने घुटने जमीन पे रखे, कटे हुए गले पे लबों को रखा और एक मर्तबा रो के कहा अम्मा आपका हुसैन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानते हैं दूसरी बीबी कौन है? दूसरी बीबी का नाम रबाब है। मैं देख रहा हूं मेरे बास बुजुर्ग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मैं कोई सख्त जुमला कह जाऊँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐ जाने के नाबी जनाब रबाब आए, जनाब रबाब जब आए ना तो बीबी के हाथ भी बंधे हुए थे। बीबी ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे सरताज हुसैन, ऐ मेरे मौला हुसैन, ऐ मेरे आका हुसैन, अगर मेरे हाथ पर से गर्दन बंधे ना होते मैं अपने हाथों से आपके लाशे पे साया करती। फिर बीबी ने रो के कहा मौला अगर मेरे सर पे चादर होती मैं अपनी चादर का आपको कफन दे देती। बीबी ने एक और जुमला कहा मौला मुझे पता है आपको शहादत से पहले पानी नहीं पिलाया गया, मौला मैं आपके लाशे को तपती रेत पे छोड़ के जा रही हूँ, धूप में छोड़ के जा रही हूँ। मौला मेरा आपसे वादा है मैं जब तक जिंदा रहूंगी कभी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, मौला मैं कभी साए में नहीं बैठूंगी। अजरों को मरना। बस भाई एक मर्तबा बीबियों को कैदी बना के करबला से कूफा ले जाया गया, कूफा से बीबियों को शाम ले जाया गया। जब शाम पहुंच गई बीबियां, मैंने सारे मसाइल छोड़ दिए। एक मर्तबा बीबियों को कैद से रिहाई मिली। जब रिहाई मिली ना, आपने देखा अगर कोई कैदी रिहा हो जाता है तो खुश होता है, लेकिन खुदा की कसम आले मोहम्मद का घराना अजीब है। रिहाई मिलते ही सारी बीबियां रोने लगी, बीबियां बुलंद आवाज से रोने लगी। जानते हैं क्यों? दो वजह से, मेरा दिल कहता है ये दो वजह। पहले ये, जब बीबियां कैद में रोती थी ना वो ताजियाने मारा करते थे, वो ताजियाने मार के कहते थे रोने की इजाजत नहीं है। अब बीबियों को पहली मर्तबा इजाजत मिली थी, बुलंद आवाज से रो रही थी। और मेरा दिल कहता है दूसरी वजह ये होगी बीबियां सोच सोच के रो रही होंगी, हाय कभी जिंदानों में भी कब्रें बना करती है। बस भाई ये रोना अपनी अपनी किस्मत का है, जिसे रोना आ जाए उसकी शफात के लिए बहुत है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई बीबियों को रिहाई मिल गई। इतने में सब बीबियां जब बैठी रो रही थी ना, मौला सज्जाद ने कहा यजीद शहदा के सर वापस कर दे। शहदा के सर वापस आने लगे। पहला पहला जो सर आया बड़ा नन्ना सा सर था। जनाब रबाब ने बुरके का दामन फैलाया, कहा लाओ अली असगर का सर मुझे दे दो। बीबी ने सर को लिया और एक सवाल किया, अली असगर अब मिसलों का तुनहर, अली असगर क्या तुझ जैसे बच्चों को भी नहर दिया जाता है? अली असगर ऊंटों को नहर किया जाता है, ये तुझे किसने ऐसे तीर मारा जैसे नहर किया हो? मैंने सारे मसाइल छोड़ दिए। शहदा के सर आते रहे, बीबियां रोती रहीं।
اتنے میں مولا سجاد نے کہا یزید ہمارے تبرکات واپس کر دو، جو کچھ تم نے لوٹا تھا واپس کرو۔ جانتے ہیں سب سے پہلے کیا آیا؟ چادر تطہیر آئے۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ بس بھئی تبرکات آتے رہے، اتنے میں ایک انگوٹھی آئی۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ مولا سجاد رونے لگے، کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ بزدل انگوٹھی اتار رہا تھا، جب نہیں اتری اس نے خنجر سے انگلی کو کاٹا۔ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ بس بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا میری طرف۔ اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا۔ ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا، پھر رو کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بیوی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا لیکن یہاں جناب رباب کے مصائب ختم نہیں ہوتے۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ بس بھئی رہائی مل گئی، بیویاں چلیں۔ 3 دن تک دمشق شہر میں بیویاں روتی رہیں۔ مولا سجاد نے کہا جناب زینب سے پھوپھی اماں سانس لینے میں بھی پڑھوں گا، 5-7 منٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے، صبح کو سب بیویاں تیار رہیں۔ جیسے صبح نمودار ہوئی، مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے فجر کے بعد کہاں چلی گئی ہے، مل ہی نہیں رہے۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں۔ سب بیویوں سے کہیں میرے ساتھ چلیں، راستے سے ماں کو لے لے کے وہیں سے چلے جائیں۔ سب مل کر دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں مولا سجاد کے ساتھ چلی، کچھ ہی دور گئی تھی کہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو واپس جاتا۔ مولا نے کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ سکینہ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، بیٹی اٹھو قافلہ تیار ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد آگے بڑھے، جناب زینب آگے بڑھی، جناب رباب کے دونوں بازو تھامے، کہا بی بی بس کیجئے۔ بس میں ایک مرتبہ جناب رباب کو لیا، بیویاں چلی، میں نے تمام کر دیا، آپ برداشت نہیں کر پا رہے۔ جب چلی نا بیویاں میں نے سارے مسائب چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ کربلا پہنچی، جب کربلا پہنچی بیویاں تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے۔ مولا سجاد نے پھوپھی کا بازو تھاما، کہا پھوپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے۔ ساری بیویاں قبر مطہر پہ گر گئے۔ جناب زینب چیخ چیخ کے کہنے لگی بھیا جب میں پہلے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے، حسین میں شام سے لٹ کے آئے ہوں، ہمارا کوئی بچہ نہیں رہا، حسین میرا استقبال کرو۔ مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے پھوپھی کو نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے۔ ایک مرتبہ پھوپھی کا بازو پکڑا، کہا پھوپھی اماں بس کیجئے، آخری جملے پیش کرو میرے کو دیکھیے گا۔ مولا سجاد نے پھوپھی کا بازو پکڑا، کہا پھوپھی اماں بس کیجئے۔ پھوپھی کو ایک مرتبہ قبر سے اٹھایا، جناب زینب نے آنسوں کو صاف کیا۔ ایک مرتبہ کچھ دیکھا فوراً سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کے۔ ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئے۔ مولا سجاد نے پھر قبر سے اٹھایا، بیوی نے پوچھا یہاں شہداء کی کس کس کی قبر ہے؟ مولا سجاد نے ایک ایک شہید کا نام بتایا۔ اب جناب زینب سے کہا گیا کہ بیٹا سجاد آپ نے ہر شہید کا نام لے کے قبر کا نشان بتایا،
لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا۔ بیٹا میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلے، میں آپ کو وہاں لے چلو۔ اور نہیں پڑھوں گا، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے، میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد آگے چلے، ساری بیویاں مولا سجاد کے پیچھے، آخری جملے میں کر دیکھیے گا، مولا سجاد آگے، ساری بیویاں پیچھے، بیویوں کے درمیان اور مولا کے درمیان جناب زینب کھڑی ہو گئی، سب کا راستہ روک لیا کہ بیویوں رک جاؤ، بیویوں سب کچھ میرے بھیا عباس کو بتا دینا، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بیویوں سب کچھ بتا دینا، لیکن میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ ساری بیویاں قبر پہ گئیں، ایک جناب رباب کونے میں کھڑی ہے، نہ بتانا یعنی کوئی بین نہ کرے، کوئی نہ کہے ہائے سکینہ۔ بس بھئی میں یہاں پہ روک دیتا، لیکن جناب رباب کے مصائب ختم نہیں ہوئے۔ 3 دن مولا سجاد چہلم پہ کربلا میں رہے، تیسرے دن کا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہیں آج ہم واپس چلے جائیں گے، آج ہم مدینے چلے جائیں گے۔ سب بیویاں تیار ہو گئے، پھر ایک بیوی کھڑی ہے، وہ تیار نہیں ہے۔ مولا سجاد نے کہا اماں کیا بات ہے مادر گرامی؟ جناب رباب سے کہا مادر گرامی آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ جناب رباب نے کہا بیٹا سجاد میں کس منہ سے مدینے جاؤں؟ میرے مولا حسین کربلا میں ہے، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، میری سکینہ شام میں ہے۔ سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، میکے واپس جاتی ہے، وہ جا کے اپنے میکے والوں کو شوہر کی نشانیاں دکھاتی ہے۔ سجاد میرا کچھ بھی نہیں رہا، میرے بچے مارے گئے۔ مولا سجاد نے کہا مادر گرامی آپ کربلا میں رہ کے کیا کیجئے گا؟ جناب رباب نے فرمایا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، میں قبروں کو دھویا کروں گی، سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی۔ سجاد اگر کوئی زائر آئے گا نا میں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر ہے، میں زائرین کو بتایا کروں گی میرے اصغر کو تیر لگا تھا۔ مولا سجاد نے کہا نہیں اماں میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ مادر گرامی واپس مدینے چلی، بس بھئی آخری جملہ، مولا سجاد واپس مدینے لے آئے۔ 4 مہینے گزرے، شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی صفین کی جلد نمبر 2 میں لکھا 4 مہینے جب گزر گئے نا واپس آئے ہوئے تو ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہو سائے میں آ جائے۔ صبح ہوتے ہی دھوپ میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، کوزے میں پانی لیتی ہے، دھوپ میں رکھ دیتی ہے، جب وہ پانی گرم ہوتا ہے تو وہی گرم پانی پیتی ہے۔ ایک ہاتھ بی بی سر پہ رکھ دی گئی تھی، ایک سر پہ ہاتھ رکھ دی گئی تھی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی جاتی گئی تھی واہ حسینہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ماں سے کہو سائے میں آ جائے۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، مولا سجاد آئے کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے، اماں آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے مخاطب ہے، مادر گرامی سائے میں چلیے۔ مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں آج بھی میری ماں کا بازو پکڑو۔ جناب زینب آئی، جناب رباب کا ایک بازو پکڑا، دوسرا بازو مولا سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا۔ جیسے ہی اٹھایا نا زمین سے جناب رباب نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی،
مولا سجاد نے آواز دے کے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دیں، ان کی روح پرواز کر گئی، میری ماں آزاد ہو گئی، میری ماں چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب۔ بس میں نے بہت زیادہ مسائل پڑھ دیا، آپ بہت تھک گئے ہوں گے، بہت زیادہ مسائل پڑھنے سے بہت سے لوگ